السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہیں سر، سوال تو نہیں ہے، کافی دن سے میری کلاس ایبسنٹ تھی، میں ہم اچھا، شفٹ کر رہے تو اس لیے میں کام بھی نہیں کر پائی، آپ نے جو دیا تھا اس کے لیے تھوڑی معذرت ہے، میں کروں گی انشاءاللہ وہ نہیں ضرور ضرور۔ صحیح۔ سر ایک سوال ہے، بلکہ ایک کیا ایک اور بھی سوال، دو سوال میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ جو پچھلی دفعہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا تقیہ، وکانہ تقیہ، اس میں تو تھا یہ تقوی فطری تھا، ٹھیک ہے، اس کو غرض ہے کہ جو اپنی اسی تقوی طرف جو زیادہ فطرت ہے، اشارہ جاتا ہے جی، جی اسی کانا طرح، ماضی ہے۔ ہاں کانا ماضی ہے تو اس کا مطلب اس میں اسی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ ان صفات سے پہلے ہے تقوی، اس کے سر تقوی کے نتیجے میں یہ سب بتا ہو رہا ہے جی۔ جی اس کے طرف ہے، تو یہ جو تقوی ہے فطری ہے، جو فطرت ہے وہ تو توحید پر ہے نا، جی جی اور اس کے بعد جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی جو ہر عمل جو ہم نے پڑھا تھا شاکلہ کے اوپر ہوتی ہے، تو ہر شخص جو اپنی عمل کرتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو شاکلہ کرتا ہے، جی جی تو شاکلہ کے جو ڈیولپ بنتی ہے اس کے اندر جو مجھے جیسے یاد ہے پہلے اس کے اوپر جو ہوئی تھی، اس کی جو کنسٹرکشن ہوتی، شاکلہ بنتی ہے، جی وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، اس کا محل وہ ہوتا ہے، اور عقل، ڈیفینیٹلی عقل تو ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا سر؟ تو اب اس کے اندر جو توحید فطری تک اپنے آپ کو قابو مطلب اپنے اوپر کو رکھنا، جی اس کا مین پرپس جو ہے وہ اس کی عقل ہی ہوگی، نہ کہ اس کے دوسرے فیکٹر، استاد، ٹیچر یا ماں باپ۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ یعنی آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہ والدین ہو گئے یا تربیت یا خاندان یا گھر یا ہاں اس کی استاد، یہ تعلیم سب ہے ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جی لیکن تقوی فطری جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تقوی فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے فطرت میں جو توحید ہے، جو حق ہے، جو حق ہے، ہم لے کر آ رہے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا سے جو ہم لے کر آ رہے ہیں، جو شعور رب وہاں سے آ رہا ہے، یا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے جو شعور آ رہا ہے، وہ فطرت ہے۔ اور وہ وہ چیز انسان کو ہمیشہ اس بات پر آمادہ کرتی ہے، یا اس کو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے، ایک ہائر ریالٹی کی طرف، زندگی کی سچائی اور اچھائی کی طرف، زندگی کے بنانے والے کی بزرگی اور عظمت کی طرف۔ اور یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے نا انسان کی ذات کے اندر، یہ بذات خود اسے پھر غلط کاموں یا غلط چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے، اپارٹ فرام اینی تھنگ ایلس۔ جس ٹھیک ہے، انسان میں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ تقوی فطری ہے، ٹھیک، مطلب یہ جو بہت کم الٹیمیٹلی، لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ہم لوگ شروع سے ہی اپنے ہاں آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم۔ تو اس لیے جو اچھا اس کی جو مین پروڈکشن ہے وہ عقل ہے، عقل تو ظاہر ہے کہ آپ کو، یعنی جس کو آپ عقل کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک جوہر ہے، لیکن وہ اسی فطرت سے ہی کنیکٹڈ ہے، جی فطرت سے کنیکٹڈ ہے، کہ اگر مطلب وہ والا فطری شعور بیدار رہے گا تو آپ کی عقل بھی پروان چڑھے گی۔ ٹھیک ہے، ورنہ اگر انسان اپنے فطری شعور کو سلا دے یا خراب کر دے، نعوذ باللہ، تو عقل نہیں بنتی، قوہ فکری بڑھ سکتی ہے، ہم، ریزننگ پاور آ سکتی ہے، تھنکنگ آ سکتی ہے، فیکلٹی، فیسلٹی، لیکن جو عقل ہے نا، العقل ما عبد بہ الرحمن، جو امام علی علیہ السلام نے عقل کی تعریف بیان کی، کہ عقل اس چیز کا نام ہے جو تمہیں رحمان کی بندگی کی طرف لے جائے، رحمان کی بندگی کے قابل بنائے، وہ ٹھیک ہے، عقل ہے۔ صحیح، وہ عقل، تو صحیح، وہ نہیں ڈیولپ ہوتی، وہ چیز نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ہاں انسان بہت اچھی فکر کر لے گا، سوچ لے گا، ریزننگ کر لے گا، دلائل قائم کر لے گا، برہان لے آئے گا،
لیکن وہ چیز اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی کہ جو اسے اس کے سامنے حقائق کو کھولے اور حقیقتوں کو روشن کرنے کے بعد جو اس ہستی کی طرف متوجہ کرے جو ہر حقیقت کی بنیاد ہے. یہ سب نہیں ہوگا. ہوں، صحیح صحیح صحیح. مطلب بیسکلی تو اب عقل بھی ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کی آپ کی انسان کی فطرت جی فطرت کتنی کتنی بیدار ہے یا فطرت کو اس پر بیدار کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں. جی. بیدار. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا، آیت نمبر 8 میں ہم نے کہا تھا جب حضرت زکریا نے کہا تھا کہ انی یکون لی غلامن، ٹھیک ہے، تو ہم، اس کے اندر بیسکلی وہ یہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس میں جو اسباب ہے، اس کا سبب ہے اس ہم، کام کا، وہ تو میں ہی ہوں، تو ہاں. مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. نا، جی. کہ میرا اس کے اندر کیا رول ہوگا، جی. یہی تھا نا. تو یہ ایک، اگر ہم اس کو جنرل ٹرم پہ لیں تو ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا رول کیا ہے، جی ظاہر. ٹھیک ہے. مطلب کسی بھی مطلب اپنی ولادت سے لے کے اپنی وجود سے لے کے ہر جگہ پر اس کا ہر ہاں چیز یہ میں نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ آپ بھی اپنی کر رہے ہیں، جو زندگی میں کا نے رول کہا کیا تھا کہ اس کا ایک پورا سرکٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہے. جی یعنی نہ آپ فقط اپنے بلبوتے پر ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، جی، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں. اور جو نتیجہ نکلے گا اس میں سے آپ ایکسکلوڈڈ بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، آپ ٹھیک ہے. ایکسکلوڈیڈ نہیں ہوں گے بلکہ آپ ہاں. امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہوں گے. ہاں یعنی ٹھیک ہے. کہ جو اس کا پورا سرکٹ بنے گا جس میں آپ کے مطلب جس کو مکمل ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں نتیجہ آئے گا، نہ یہ کہ صرف آپ ہی اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ آپ کو اس میں سے نکال کر اور وہ سرکٹ رن کر جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سمجھ گئے. یعنی ہم اس کے ایک لازمی کمپوننٹ کے طور پر موجود ہمیشہ رہیں گے. تو اس بنیاد پر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری جو حیثیت ہے اس پورے لوپ میں، اس پورے نظام میں. حیثیت کی، یعنی وہ جو لوپ بن رہا ہے جس کے ہاں تحت میں استعمال ہو رہا ہوں نظام جی زندگی میں. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں میری کیا رسپانسبلٹی بن رہی ہے، ہاں اور میری یہ بصیرت انسان کا کام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم عام طور سے ہمیشہ اگر رسپانسبلٹی یا تو تصور ہی نہیں کرتے رسپانسبلٹی کا اپنے لیے، کہ ہے ہی ہوں، نہیں، سب خدا کر دے گا، سب امام کر دیں گے، ہے نا، یعنی کہ ہم اسی جی جگہ پہ آ جاتے ہاں، ہیں. ساری جگہ. ٹھیک ہے. یا یہ کہ پھر ہم اپنی رسپانسبلٹی غلط سمجھتے ہیں کہ یعنی خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم عبد بن کے رہو، تم ہوں، عبد بنو. نمبر ون، ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی اندر قابل تعریف صفات پیدا کرو. ہوں، تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم دوسرے انسانوں کی زندگی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرو، کسی کی زندگی میں خرابی کا وسیلہ نہ بنو. یہ دو تین چیزیں اگر تم اسٹیبلش کر لو گے تو ہم تمہارے احوال سنوار دیں گے، ہم سنوار دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ سب مجھے نہیں کرنا، میں خود ہی اپنے حالات سے ہی کر لوں گا. اچھا، اس کو اگر میں دوبارہ کہوں تو ہم نے پہلے بھی آپ نے اس کو پڑھا تھا، پتا کیا تھا کہ انسان کے پھر تین جو ریلیشن شپ ہے، ایک ہے ٹورڈز اللہ، جی. ایک ہے ٹورڈز جو ہے اس کے اپنے ہیومن بینگز جو اس کے مطلب دوسرے ہوں. لوگ ہیں، ہوں. اور تیسرا جو ہے وہ جو کہ نظام میں جو اس کو ہاں نعمتیں یعنی انسان کے روابط تین ہیں، تین تین کہہ لیں یا روابط ہیں، چار کہہ لیں. یعنی کہ ایک اپنے خالق کے ساتھ، ایک خالق کے ساتھ، ایک ایک اپنے. دوسرے انسانوں کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ. اور تیسرا یعنی ایک انسان کا رابطہ ہے خالق کے ساتھ، ایک اپنے نفس کے ساتھ، ایک کائنات کے ساتھ. ایک کائنات کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے. اور کائنات میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہاں مطلب جو دیگر تمام مخلوق مخلوقات، تمام مخلوق مخلوقات. تمام جی. مخلوقات. ٹھیک. جی. ان کے ساتھ جو ہے یہ تین رشتے جو ہے نا، یہ تین ریلیشن شپ جو ہے نا، ان کو ہاں مینٹین کرنا ان ہوگا. کو آپ کو صحیح رکھنا ہوگا، ہر صحیح. ایک کو اپنا حق ادا، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہوگا. تو آپ ہوں، کی زندگی خود بخود سنور جائے گی. ٹھیک.
ٹھیک ہے لیکن مطلب ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں جی میں سارا جو ہے نا سب کچھ نتیجہ خود ہی کھینچ کے نکال لوں گا، جو کہ ہوتا نہیں ہے. اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جو آیت نمبر اس میں حضرت زکریا جو پوچھ رہے ہیں وہ اپنا رول پوچھ رہے ہیں، تو وہ رول جو ہم اپنے لیے کہیں گے تو ہمارا رول یہی ہوگا، ہمیں بھی 3 رول کو براڈلی اسپیکنگ یہی ہے، یہی لیکن رکھنا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کا ایک اسپیسیفک رول بھی ہوتا جی ہے وہ ہر تو مخصوص کام کے حوالے سے. اور وہ ظاہر ہے کہ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم اور معرفت اور بصیرت علم و چاہیے ہوتی ہے. معرفت چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک وہ صحیح. چیز جوہلا نہیں سمجھ سکتے. ہاں اس اس کے لیے چیز علم کو چاہیے، علم اور جی معرفت چاہیے جی بیسک. بالکل وہ بالکل. تزکیہ کے لیے بھی علم اور معرفت کے بغیر تو تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا. جی تو جی بیس جی. تو علم و معرفت ہی. ٹھیک. صحیح ہے سر. جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. کوئی اور سوال؟ جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پچھلے لیکچر میں آپ نے نان کا مطلب بتایا تھا کہ یہ پلیزنٹ پرسنالٹی یا ایسے جن سے شخصیت کی خوشگواری، جی مٹھاس شخص کی جس میں گواری. لیپتی. جی جی. میں اس سے نوٹس وغیرہ بنا رہا تھا تو مجھے یہ سر مطلب کسی جگہ ملا نہیں، میں کافی تلاش کرتا رہا، وہ ہر جگہ شفقت اور رحمت ہی مل رہا تھا. تو اور اس کا کیا مطلب مفادات ہوتا ہے؟ شفقت اور رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ شفقت اور رحمت، رحم کرنے والا سر، وہ تو رحم کے حوالے سے آیا تھا کہ رحم جیسے وہ اللہ کے نام میں بھی ایسے دعائے مشلول وغیرہ میں بھی آتا ہے، یا نانو یا منانو یا دیانو. یہ سیم معنی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں زیادہ تر آپ کو جو ملتے ہیں نا وہ ڈیرائیوڈ میننگ زیادہ ہوتے ہیں، روٹ میننگ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. اچھا یعنی کہ جو بیس میں جڑ میں جا رہے ہوتے ہیں، جہاں سے آپ باقی سارے معنی نکال سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو کئی جگہوں پر آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرا ہے، ایون صبر جو ہے، صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا روٹ میننگ کیا ہے؟ آپ کسی بھی تفسیر میں دیکھ کے بتائیں مجھے جو عام طور سے. تو نہیں دیکھا سر کبھی. صبر کا وہی نہیں، آپ معنی جو نوٹ ہم کریں، کہہ سکتے ہیں. جی نوٹ جی کریں، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. آپ جی پڑھیں اس کو دیکھیں. تو یہی چیز ہے کہ یہاں پر جو بات ہے نا کہ ہم نے حنانم من لدنا، یعنی ہم نے ان کی شخصیت کو اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ سے ایک مٹھاس اور خوشگواری دی ہے. اچھا اور اس کا جو مظہر ہے، ظاہر ہے کہ جس انسان کی شخصیت میں ایک وہ چیز والی جس کو میں مٹھاس کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہوگا؟ وہ پرشفقت ہوگا، برحمت ہوگا. یعنی اس کی ذات میں سے یہ سب نکلے گا نا. صحیح اس میں غصہ نہیں ہوگا، اس میں روڈنس نہیں ہوگی، درستگی نہیں ہوگی، وہ دوسروں سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا. تو یعنی کہ یہ روٹ ہے اس کا. اب وہاں سے آپ اس کے جو اور اس قسم کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ سب پھر وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. تو قرآن کریم جب بتا رہا ہے شخصیت کو، تو بجائے اس کے کہ وہ تمام لسٹ گنائے لمبی لمبی، اس جی کے بجائے کس طریقے سے بات کی ہے کہ آپ کو وہ روٹ دے دی ہے، وہ جڑ دے دی ہے کہ جہاں سے یہ تمام صفات نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح سر. اس کے علاوہ سر ایک اور بھی سوال تھا جو کہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ ڈبل کے ہے ہی نہیں، لیکن ایک سوال جو بڑی انٹرسٹنگ سی مجھے آیت لگتی ہے، اس کا سورہ انبیاء کی 104 نمبر آیت ہے جی. کہ جس میں کیا کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تم اور میں اور آگ لپیٹ لیتے ہیں، اور جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی سے ہم پھر دہرائیں گے. تو یہ کانسیپٹ تفاسیر میں تو اس کا کچھ اور ہی معنی لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو کہ اگر ہم سائنس کے حوالے سے دیکھیں، خاص طور پہ شنگ میں دلچسپی بھی ہے اس میں، تو ایک کانسیپٹ ہے بگ کرنچ کا، جس طرح بگ بینگ کا ہے، اسے ایک بگ کرنچ کا کانسیپٹ ہے کہ جو کائنات ختم ہوگی تو دوبارہ ایک نقطے پہ واپس آ جائے گی. اس میں 2 کانسیپٹ ہیں کہ جب کائنات ختم ہونے کے بارے میں جو بھی سائنس میں بگ فریز ہوگا یا بگ کرنچ ہوگا. تو یہ بگ کرنچ کی طرف ہے کہ تمام چیزیں دوبارہ سنگولیرٹی میں چلی جائیں گی. تو آلدو اس قسم کی کسی تفسیر میں تو نہیں ملتا، تو کیا یہ اس کا احتمال ہے کہ ہم اس کو اس طرح
بھی نہیں، یہ تو نہیں لگتا. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، سلمان کو یقیناً یاد ہوگا، بحث معاد اور آخرت میں. اس پر ہم نے جو ہمارے کچھ رمضان کے لیکچرز وغیرہ تھے، اس میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے اس پہ. اس کا تعلق سما سے ہے، سما سے، آسمان سے ہے. جی ٹھیک ہے. اور سما جو ہے نا، یعنی ظاہر ہے ابھی میں اس پہ بات کرنے بیٹھ گیا تو وہ تو بالکل ہی کہیں سے کہیں چلی جائے گی گفتگو. تو سما وہ چیز ہے کہ جہاں پر آپ کا پورا کنٹرول سینٹر ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان جو ہے اس میں کنٹرول سینٹر ہے. تو جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آپ شاید اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی 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 جی، اسی جی آیت کی طرف، جی. اسی آیت کی طرف. کہ ہم جو ہے آسمان کو اس طریقے سے لپیٹ دیں گے جیسے لکھی ہوئی کتابوں کا تومار ہوتا ہے. تومار سمجھتے ہیں؟ سجل للکتب. پہلے سر جیسے تمہارا اب تو شاید نہیں ہوتے، پہلے ہوتا تھا کہ نہیں، کاغذ اس مجھے پہ مطلب اس دھاگے کا میں معنی، ہاں یعنی کیا چیز ہوتی ہے وہ سجل للکتب؟ دھاگے میں پروئے ہوئے جیسے ہوتے ہیں وہ، ان کو. نہیں نہیں نہیں، جیسے اگر آپ یعنی کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے جو پرنٹر ہوتے تھے ارلی، جو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہوتے تھے، جی تو اس کے پیچھے پوری اتنی موٹی تھدی لگتی تھی کہ وہ پیج سارے کنیکٹڈ ہوتے تھے، جی 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 ہے نا؟ کہ وہ پورا جی پیج ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پورا پرنٹ جی ہوتا چلا جاتا تھا. تو ہاں یعنی جی وہ بالکل. جو پورا لکھا ہوا ہے نا یہاں سے وہاں تک جو پورا ہے وہ تومار سمجھ لیں آپ. وہ جی صحیح. سجل للکتب ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت ہی پھیلا ہوا، جیسے پہلے زمانوں میں کہ بہت بڑا سا آپ نے کوئی پتا لیا یا کوئی اس قسم کی چیز لی اور اس پر وہ لکھی ہے، کتاب ہی لکھ دی اس پہ، جی یہ تومار. ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آسمان میں وہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی جیسے جب آپ کے کنٹرول سینٹرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ریکارڈز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کی رول بکس ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کی تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے تحت پورا نظام چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کا جتنا بھی لکھا ہوا حساب کتاب ہے، انہیں رول بکس پلس ریکارڈز، وہ زمین میں نہیں ہے، وہ جی کدھر ہے؟ وہ سما میں. جی تو جب قیامت کا یوم آئے گا تو وہ کنٹرول سینٹر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو پورا لکھا ہوا تومار ہے اس کو ہم لپیٹ کے اور ایک طرف کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر کے آخر میں جب قیامت کی آیت ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین اس کے قبضے میں ہوں گے، یعنی اس کی مٹھی میں ہوں گے. جی ٹھیک ہے. تو یوم قیامت میں یہ جو ابھی سارا نظام ہے، شمس و قمر اور تارے ہیں، کہ جو مثال کے طور پر زمین اور دیگر اجرام فلکی کی زندگیاں جہاں سے کنٹرول ہو رہی ہیں، یا پورا ایک سما کا سماوی نظام ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں ہیں، یہ تمام لپیٹ کر ختم ہو جائیں گی اور کنٹرول ڈائریکٹ خدا کے قبضے قدرت میں آ جائے گا. یہ وہ بات ہے جو مختلف آیات کو ملانے سے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس پر تھی وہ معاد کی جو گفتگو آخرت کی، اس میں کافی تفصیل سے ہم نے ان ساری آیتوں کو بھی وہ بیان کیا تھا. اور سائنسی جو نظریات ہیں نا کاسمولوجی کے، مجھے ان پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے ذاتی طور سے. ایوولوشن میں یعنی ابھی تو اس میں ظاہر اس بات ہے. میں اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی اتنی مضبوط بات ہے نہیں جو یہ سب چیزیں ہیں نا. ایون بگ بینگ بہت ہی زیادہ ڈاؤٹ فل ہے. اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں بہت، یعنی یہ ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہیں، یہ ابھی ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. سر وہ یعنی پولیس تو جتنے آتی میں رہتی ہے. ابھی موقع نہیں ہے، پھر میرے خیال ہے بہت سارے لوگ شاید دلچسپی بھی نہیں رکھتے ہوں گے، نہیں تو میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں اس حوالے سے
کہ جس کی وجہ سے میں ان لوگوں کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے نظریات کی طرف سے میں کوئی خاص میں دلچسپی نہیں رکھتا اس میں. یعنی صرف اس کی آبزرویشنز میں کہ ہاں اگر آپ ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے وہ ایک دلچسپی کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن جو نظریات یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی کمزور ہیں، اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. جی اچھا، اور کوئی سوال تو نہیں؟ میں بات شروع کروں؟ ٹھیک ہے چلیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر پہ بات کر لی تھی، اور یہاں پر آیت نمبر 15 پہ سورہ مریم ختم ہو رہا تھا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور یہاں سے ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو خدا کے منتخب بندے ہیں، عباد مخلصین ہیں، ان کی قیامت اس دنیا میں واقع ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر انسان کو بعثت کی سلامتی دنیا میں مل رہی ہے تب اس کے لیے اس کی قیامت میں کوئی مسئلہ باقی ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ اب صحیح کہہ اس کی قیامت کی کوئی پرابلم ہے؟ رہے جی جی سر. جو سورہ انبیاء کی آیت ہے جو 101 سے ہاں 3 وہ ہاں، بھی یہی لا کہتے يسمعون حسیسها لا يحزنهم الفزع الاکبر. تو یہ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی سے ہم کو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں یا ان کے اوصیاء یعنی معصومین، وہ اس لیے نہیں ہیں ہمارے سامنے کہ ہم ان کی تعریف کریں فقط یا ان کے قصیدے پڑھیں، بلکہ اس لیے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تاکہ ہم ان کی تأسی کریں، پیروی کریں، اور ان کے ہی مثل ہم بھی خدا کی بارگاہ سے ریوارڈز یا نتائج اخذ کر سکیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے برزخ کو کراس کر کے آخرت تک پہنچ جائیں اسی زندگی میں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ہم اگر معصومین کی زندگیوں کو دیکھیں تو، اور خاص طور سے جیسے میں ہمیشہ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں تو میری تو ویسے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یعنی کچھ نہ کرنے پر اتنا بڑا ایک کہہ لیں آزمائش اور امتحان سے دو چار ہو جانا، کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مسبحین میں سے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے. تو یعنی ہم تو، حالانکہ انہوں نے تو ویسا کوئی غلط کام یا گناہ وغیرہ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی صرف ایک چیز تھی کہ حکم خدا کا انتظار کیے بغیر نکل آئے تھے عذاب کے آثار کو دیکھ کر، اور اس پر یہ رسپانس آ رہا تھا. تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو معصومین کے حوالے سے یعنی کہ ان کے جو رتبے ہیں یا ان کے جو مقامات ہیں تو وہ اس کیریکٹر کے بعد ہیں، یعنی اس معیار کی شخصیت کے بعد ان کے لیے یہ چیز میسر ہے کہ تینوں مقامات پر ان کے لیے سلامتی ہے. ٹھیک. تو بہرحال لیکن یہ چیز دوسروں سے بند نہیں ہے، دوسروں سے روکی نہیں گئی ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ بات کبھی بھی بیان نہ کی جاتی. اب یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام والا جو چیپٹر تھا وہ یہاں پر پھر کلوز ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کو ان کی دعا یا ان کی تمنا جو تھی وہ مل گئی، ان کی دعا مقبول ہو گئی خدا کی بارگاہ میں، وارث مل گیا. اس کے بعد جو بیان پلٹتا ہے وہ پھر جناب مریم اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. وَاذْكُرْ یعنی ذکر کرو، یا ذکر کرنے کا مطلب ہے یاد دلاؤ، کتاب میں مریم کی یاد دلاؤ. ٹھیک ہے، ان فیکٹ اس کا معنی ہوگا.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذن، اور مریم کی جب یاد دلاؤ یا مریم کا ذکر کرو تو خاص طور سے ابھی ہم کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کس واقعے کی یاد دلانا چاہ رہے ہیں؟ اذن تبذت من اہلہا، جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، اور ایسٹورڈ سائڈ پر، شرقی سمت میں ایک مکان میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اپنے گھر والوں سے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک پردہ بھی کر لیا، یعنی اس طریقے سے کہ پہلے ایک آئسولیٹڈ پلیس ہو اور اس آئسولیٹڈ پلیس کے اندر جو ہے آپ پردے بھی کھینچ دیں کہ بالکل ہی جدا ہو جائیں، اپنے آپ کو وہاں ان سے سب سے الگ کر لیں۔ اور اس وقت فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس وقت کہ جب وہ بالکل علیحدہ ہو گئیں، جب کسی کی بھی آمد کا یا کسی بھی انسان کے کسی بات چیت کا یا کسی آمد و رفت کا اثر وہاں پہ نہ رہا، کمپلیٹلی ایک سیکلوڈڈ پلیس ہو گئی وہ، تو پھر ہم نے ان کی طرف ارسال کیا، ارسلنا بھیجا، الیہا روحنا، اپنی روح کو، فتمثل لہا بشرا سویا، اور پس فا یعنی دین 10 تمثلا، وہ اس نے تمثل کیا، لہا اس کے لیے، بشرن ایک بشر کی صورت میں، سویہ جو بالکل صحیح سالم تھا، اور یہاں پر بشر سے مراد جو ہے مرد ہے ظاہراً، نہ کہ خاتون، بشرن سویہ۔ اچھا، یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو تو ہوئی ہے اور ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے سے ڈیفینیٹلی بات نہیں بھی ہوگی، کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہیں اور سنی ہوئی بھی ہو، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ بہت ہی ڈیپ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی ہے، جس میں سے شاید ہر پہلو تو ہم بیان کر بھی نہ سکیں، لیکن یہ آپ کے میٹا فزیکل اسپیکٹس آف ہیومینٹی یا انسان اور عالم غیب کا جو تعلق ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر بہت اہم اور گہرے نکات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی صاحب اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے، یا کوئی سوال اگر اس بارے میں ذہن میں رکھتے ہیں؟ یا اگر کسی جگہ تفسیر میں پڑھا ہو یا سنا ہو کسی صاحب سے؟ یعنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اگر اپنے یعنی آپ اپنے ذہن میں موجود چیزوں کو بھی کھنگال لیں نا، تو آگے اس کو ریفائن کرنے میں ذرا مدد مل جاتی ہے، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ اس میں ایک جو آپ سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو گہرائی ہے وہ یعنی مطلب جو فرشتوں کا انسان کی اس میں آ جانا، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، شکل میں کئی نظر آئے؟ ساری چیزیں، کئی ساری چیزیں، جی۔ یہ سر ہمیں تو اور جگہ بھی نظر آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی ہے کہ فرشتے نظر آئے، بلکہ ایون کہ جیسے مطلب فرشتوں کو انسانی روپ میں دیکھنا تو حضرت جیسے سامری نے بھی دیکھا تھا، جس نے کہا تھا میں نے رسول کو دیکھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی ہے کہ انہوں نے انسانی روپ میں دیکھا، اور وہ پھر مطلب وہ کھانا جب نہیں کھایا تو وہ گھبرا گئے۔ اس طرح حضرت لوط میں بھی ہے کہ ان کی ہاں قوم نے ٹھیک ہے، بھی جو ہے نا، صحیح صحیح صحیح، وہ سر کئی جگہ ایسا آتا ہے لیکن کہ میرے اشارے اور دوسری چیزوں کی طرف بھی ہیں، صرف یہ پہلو نہیں ہے۔ جی جی، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کسی غیبی حقیقت کا بشری صورت میں ظاہر کرنا، لیکن اس آیت میں جیسا میں نے کہا کہ آیت کا جو بیان ہے نا، وہ بہت اسپیشل ہے۔ اس میں ایک اور جو تفسیروں میں ہے کہ تفسیر میزان میں غالباً کہ حضرت مریم کے بارے میں کوئی محدثہ تھیں، یعنی وہ کلام کرتی تھیں فرشتوں سے،
جی تو وہ بھی اس کے بارے میں ہے کہ تفاصیر میں کہ وہ محدثات ہیں، وہ یعنی وہ لیول تھا کہ وہ کلام فرشتوں سے کلام ڈائریکٹ بھی کرتے تھے. جی صحیح. اس میں ایک جو شروع والی آیت آ رہی ہے کہ اپنے اہل سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر مطلب اپنے گرد پردے بھی کھینچ لیے. پردے بھی کھینچ لیے. یہاں پہ جی. یہ چیز ہے، یہ ایکشن انہوں نے خود پرفارم کیا پہلے تو حضرت مریم السلام اللہ علیہ. تو جب یہ ایکشن پرفارم کیا تو پھر اس کا جو ہے وہ رزلٹ نیچے والی آیت میں ہمیں نظر آ ہاں رہا یہ نہیں ہے کہ رزلٹ نہ خدا کہیں بلکہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ وہ حالت ایک بہرحال یعنی ان جو آئسولیشن والی حالت ہے بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے یہاں پہ. جی جی یہ بات صحیح. تو اور کسی کا کوئی کمنٹ نہیں ہے؟ اس میں ایک آخری چیز بھی نظر آئی ہے بہت اچھی کہ وہ بشرن سویہ، یہ یعنی کہ صرف بشر نہیں ہے قوم میں بلکہ استوا جیسے ہے وہ سویہ بالکل ہاں ہی صحیح سلامت بالکل صحیح صحیح حالت میں پراپر. جی. اور روحنا. اب یہ جو ہم، روحنا ہے اس سے آپ اس کی وجہ سے جیسے روح القدس آپ نے بتایا تھا کہ روح کی بھی اقسام ہوتی ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کی جو مدد کرتا ہے وہ روح القدس سے کرتا ہے. تو ہاں ہر نبی کی نہیں، ہاں یہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ بات آئی ہے. عیسیٰ کے لیے تو یہاں پہ صرف روح آنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے کوئی روح ہے اور وہ کوئی بھی ٹائپ ہو سکتی ہے، وہ روح القدس بھی جی ہو جی سکتی ہے. تو جی جی ٹھیک ہے. اچھا اس سر کو جی اس میں سر مثل ہونا میں کافی لمبی بحث جو ہے نا ویسے تفسیر میزان میں ہے، بہت لمبی، مجھے ذہن میں تو نہیں ہے لیکن کافی لمبی انہوں نے ڈسکشن کی، کئی پیجوں کی ڈسکشن ہے یہ مثل ہونا پہ. جی تو وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا، ابھی یاد نہیں صحیح، لیکن بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس میں. جی جی صحیح. اچھا اب یہاں پر یعنی کہ پہلے آپ اگر غور کریں تو اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، یعنی آیت اس بات کو باقاعدہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جب حالت تھی تو اس میں حضرت مریم جو تھیں وہ بالکل تنہا ہو گئی تھیں. انہوں نے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے الگ ہوئی تھیں یا آرام و استراحت کے لیے الگ ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ ایک ایسٹورڈ سائڈ پر کوئی مکان تھا. اب اس شرقیہ کی کیا اہمیت ہے یہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں پتا شرقی ہونے کی یا ایسٹورڈ ہونے کی، لیکن ایسٹورڈ سائڈ پر کوئی ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے الگ کیا اور اپنے گرد حجاب وہ کر لیا، ٹھیک، اتخاذ کر لیا ان کے مقابلے میں. تو وہ بالکل تنہا ہو گئیں، یعنی وہاں پر کسی اور کا کوئی گزر نہیں تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. اس حالت میں ارسلنا، ہم نے ارسال کیا. اچھا ارسال کیا جو ہوتا ہے ظاہر ارسال کرنا یا ارسال کرنا بھیجنا، اور بھیجنے کے اندر جو بنیادی طور پر کنسپٹ آتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے فرام ون پلیس ٹو اندر، کہ اگر کوئی چیز کسی ایک جگہ پر ہی ہو اور ظاہر ہو جائے وہاں پر، یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے سامنے کوئی گولڈ پڑا ہو جس پر کپڑے ہوں اور کوئی چیز پردہ ہو اور وہ پردہ ہٹے اور وہ چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے اس کو ارسال کیا، بلکہ وہاں پر یہ جملہ کہا جائے گا، یہ لفظ کہ یہ چیز پوشیدہ تھی اور ظاہر ہو گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ارسال ہے، یہ ظہور نہیں ہے کسی چیز کا کہ کوئی چیز کہیں پڑی ہو اور وہ نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ کسی ایک مقام سے کچھ بھیجا گیا ہے، ارسلنا. اور بھیجنے والا کون ہے؟ ہم خود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خدا اپنی طرف بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ارسلنا. ہم یہاں پر جو ریفرنس بن رہا ہے بھیجنے والے کا وہ ملائکہ نہیں بن رہا ہے، یعنی جیسے
دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ ملائکہ نے ندا دی یا ملائکہ نے کلام کیا یا ملائکہ نے ایک بات بیان کی، ارسلنا، ہم خود ہیں جس نے جو بھیجنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تھرڈ جو ورڈ ہے الیہا، اس کی طرف، اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے وحی کا پیغام ہوتا ہے، وحی بھی ارسال و انزال ہے، یعنی اس کا بھیجنا بھی ہے اور اس کا نازل ہونا بھی ہے۔ لیکن وحی کے اندر بھی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کے لیے وحی کا پیغام ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس کو ریسیو نہیں کر سکتا، جب وہ کسی اور کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا تھا کہ جب پہاڑ پر انہیں جو چمکتا ہوا نظر آیا تھا، جس کو وہ اس وقت آگ سمجھ رہے تھے، وہ چیز انہوں نے خود ہی سینس کی تھی، باقیوں کو سینس نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور ایسے ہی بہت ساری مثالیں کہ جس میں خاص طور سے جو وحی ہوتی ہے یا جو پیغام ہوتا ہے تو جس کے لیے ہوتا ہے اسی کو ہی ریسیو ہوتا ہے، وہی پک کر پاتا ہے، وہی اس کو سینس کر پاتا ہے۔ اور وہ چیزیں یعنی باقی لوگ ان اطراف میں بھلے سے موجود رہیں لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو الیہا یعنی ہم نے جو کچھ بھی بھیجا وہ مریم کی طرف بھیجا، یعنی وہ چیز لائک وحی تھی، وحی کی مانند تھی، جس کا مخاطب صرف اور صرف مریم تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ایون وہاں پر کوئی اور ہوتا بھی یا اس اطراف میں کوئی موجود بھی رہا ہوگا تو اسے کچھ خبر نہیں ہوئی ہوگی کہ وہاں پر اس جگہ پر یا اس کمرے میں کیا ہوا، کچھ نہیں پتا چلا ہوگا اسے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جب رسول خدا کے پاس جبرائیل تشریف لاتے تھے تو دوسروں کو نہیں خبر ہوتی تھی کہ کب آئے اور کیسے آئے اور کیا پیغام اور کب بات چیت ہو گئی اور وہ سب ہو گیا۔ تو یہ الیہا یہ ایک خاص بات ہے کہ یعنی جو خدائی ارسال ہوتے ہیں، جب خدائی پیغامات ہوتے ہیں تو وہ فقط اور فقط یعنی وہ سلیکٹڈ اور اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ عمومی ہوں، جیسے سورج کی روشنی ہے یا بارش ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جناب وہ سب کے سب وصول کر رہے ہیں۔ الیہا یہ ایک تخصیص ہے کہ یہ چیز فقط اور فقط ان کے لیے۔ روحنا، اب تیسرے نمبر پر بات آئی کیا بھیجا؟ روحنا، اپنی روح کو ارسال کیا، اپنی روح کو۔ اچھا، اب اس میں جو روح ہے، ظاہر ہے کہ روح سے جو عمومی معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے انرجی، توانائی، زندگی کے حوالے سے، کہ روح یعنی جو زندگی کو زندگی بناتی ہے، جس کے بغیر زندگی میں کوئی توانائی نہیں ہوتی، کوئی انرجی نہیں ہوتی۔ اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں، جو جیسا ہم نے بات بھی کی تھی، وہ اس رسالہ معرفت میں بھی میں نے وہ حدیث نقل کی ہے امام علیہ السلام کی، جس میں روح کی اقسام۔ قرآن کریم میں چند مقامات ہیں، چند مقامات ہیں کہ جس میں خدا نے روح کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ یعنی ان میں سب سے پہلا جو مقام ہے وہ خود روح آدم ہے، یعنی وہ روح جو آدم میں ڈالی گئی، آدم کو القا ہوئی، اس کو کہا نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر اپنی روح کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ اس میں روح خدا کا مطلب خدا کی جان تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہی جو لیا جاتا ہے یا یہی سمجھا جاتا ہے کہ یعنی یہ وہ روح ہے جو اپنی شرافت میں یا اپنی کوالٹی میں ون آف دا فائنسٹ ہے، اگر دی فائنسٹ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال جو بیان کی جاتی ہے کہ جیسے خدا نے کعبے کو کہا بیتی،
طہر طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو، میرے بیت کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر خدا جب بیتی کہہ رہا ہے اس جگہ کو، اس مکان کو، تو obviously یہ خدا کا اس طریقے سے گھر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی آگے رہتا ہے یا وہاں پر آگے کوئی کام کرتا ہے۔ تو یہ بیتی کا جو نسبت ہے، یا والی جو نسبت ہے، یہ اس گھر کی شرافت و کرامت کو بیان کرنے کے لیے یہ یا جو اس کے ساتھ آیا، جو نسبت خدا آئی۔ تو اسی طریقے سے جب روح یا روحی یا روحانہ کا ورڈ استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ روح ہے کہ جو مجھ سے متعلق ہے، جو مجھ سے وابستہ ہے۔ یہ فقط یعنی جیسے فار ایگزامپل روح حیوانی ہے، روح حیوانی کو خدا نہیں کہے گا روحی، لیکن روح انسانی کو خدا کہہ رہا ہے میری روح، کہ جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو اس سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، حقیقت یقیناً رب ہی بہتر جانتا ہے، یعنی ہم جو ان ساری باتوں کو ملا کے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ یعنی یہ وہ روح ہے۔ روح کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو ایک توانائی ہے، ایک وہ حقیقت ہے کہ جو زندگی عطا کرتی ہے، اور جس لیول کی روح ہوگی اسی معیار کی زندگی حاصل اور نصیب ہوگی۔ اگر روح مادی ہے تو مادی زندگی ہوگی، اگر روح مثال کے طور پر ملکوتی ہے، جبروتی ہے، عرشی ہے، قدسی ہے، تو یعنی جس لیول کی روح عطا ہو جائے، جس لیول کی روح سے کنیکشن بن جائے، اس معیار کی زندگی کا وہ نفس حامل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے روحی یا روحانہ یعنی اس روح کی شرافت کے اپنے پاس سے ہم نے ارسال کیا اس کی طرف روح کو۔ یہ تین ورڈز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے؟ ارسلنا ہم نے بھیجا یعنی جو ہے وہ چیز، اور نہ ہے یعنی ہمارے پاس سے آ رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ایک ٹریولنگ ہے۔ الیہا فقط اور فقط مریم کے لیے، اس کا ریسیور مریم ہے، نہ کہ کوئی اور۔ بھیجے جانے والی چیز وہ روح ہے جس کی نسبت ہم اپنے آپ سے دے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی معیار کی روح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روح ہے کہ جو ہم سے یا ہمارے خزانوں سے یا ہماری بارگاہ سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں سے چلی ہے اور مریم کی طرف آئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک جی ٹھیک سر، ہے سر۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ٹھیک جی، کوئی سوال تھا؟ جی سر، سر یہ جو روح آپ کہا کہ اس کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا نفس مطلب جس قسم کا بھی عمل کر رہا ہے، تو مطلب اس میں جب ہم پھر نفس کے تجزیے کی اور باقی تمام ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں، گروتھ کی بات کرتے ہیں نفس کی، تو یہ جو روح کی کوالٹی ہے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اس کے اوپر کتنی ایک سادی سی بات ہے، ڈیپینڈنسی ہوتی سادی سی بات ہے کہ یعنی آپ جو ہیں، آپ کا نفس جتنا بہتر ہوتا جائے گا، آپ کو حاصل ہونے والی روح کا معیار اتنا ہی بلند ہوگا۔ اچھا، مطلب روح کا حصول بعد میں ہے اور نفس کی جیسے نارمل انسان ہے، ان کے پاس ایک جاندار والی روح ہے، یعنی صحیح۔ روح حیات جو بنیادی طور پر روح نباتی اور حیوانی رکھتی ہے اپنے اندر خصوصیات، یعنی اس میں نشو و نما ہے، روح نباتی یعنی اس کے اندر نشو و نما ہے، گروتھ ہے، اور حیوانی کہ اس کے اندر شہوت و غضب و وہم ہے۔ ٹھیک، جی اب انسان کے پاس اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جو دولت انسان کو دی گئی، جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں، فطرت اور عقل۔ اگر انسان فطرت اور عقل اور کتاب و پیغمبر کا صحیح استعمال کرے گا اور وہ تقوی اور ان چیزوں کی طرف مرحلے پر آگے جائے گا، تو اس کو روح یعنی وہ روح ایمانی کے عطا کیے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ پھر اس کو کون سی روح مل جائے گی؟ روح ایمانی مل جائے گی۔
اور روح ایمانی کے پھر بہت سارے درجات ہیں. یعنی جیسے اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ مجادلہ کے آخر میں کہ جہاں پر مومنین کے بارے میں خدا فرما رہا ہے ایدہم بروح منہ، یعنی جو مومنین خالص ہیں ان کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے ایک روح کے ذریعے سے. تو یہ وہ روح نہیں ہے جو باقی انسانوں کے پاس. اسی طریقے سے اگر کوئی انبیاء کے معیار پر ہے تو وہ روح قدسی ہے، جو جس سے انبیاء کی تائید ہوتی ہے، جو جہاں سے وہ انرجی لے رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. جی اچھا، تو یہ جو تیسری بات آئی، یعنی یہ تین چیزیں ہو گئیں. ارسلنا، یہ مطلب سمجھ میں آ گیا. الیہا، اس کی طرف. روحنا، جو چیز آئی وہ ہماری روح ہے، یعنی ہماری بارگاہ سے ایک روح ہے. چوتھا ورڈ ہے یہاں پر فتمثلا، یعنی وہ روح جو ہے، اور ظاہر ہے کہ جو روح ہے وہ کوئی مادی حقیقت نہیں ہے. اس بارے میں کسی کو بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ روح ایک حقیقت مجرد ہے. مجرد کا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی، مجرد جو کسی سے نہیں کسی سے نہیں نکلی ایگزیکٹ میننگ نہیں ہوتی، بلکہ یعنی جو دیگر اثرات سے یا ملاوٹ سے 100% پیور ہو. تو مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق یا وہ موجودات جن میں مادیت کا گزر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مادیت کی کسی قسم کی کوئی آمیزش یا ٹریس یا اثر ان میں وجود ہی نہیں رکھتا. یہ مجرد ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ خود ہمارے اندر جو عقل کی فیکلٹی ہے، عقل ایک حقیقت مجرد ہے. ٹھیک، اور اسی وجہ سے ہم جتنا بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی مطلب اپنی فکر کے گھوڑے دوڑا لیں، ہم عقل کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم عقل پہ انگلی نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے انسان کے نفس کی جو حقیقت ہے وہ مجرد ہے، یعنی اس کے اندر مادیت کا کوئی گزر نہیں ہے. وہ مادیت سے کنیکٹ ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، اثر لیتی ہے، لیکن وہ بذات خود اپنے جوہر میں، اپنے ایسنس میں مجرد ہے. تو روح ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں مادیت کا کوئی بھی اثر گزر ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے، کمپلیٹلی بیونڈ فزیکل ہے جو روح کی حقیقت ہے. جیسے ملائکہ ہیں، اب ملائکہ میں سب ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ملائکہ میں سب ایسے نہیں ہیں کہ وہ بالکل ہی مجرد، یعنی حقیقت مجرد رکھتے ہوں اپنے لیے. تو یہ بہرحال یہ تو اب وہ روح جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں مادیت کا کوئی گزر نہیں ہے، اب وہ ایک انسان کے لیے کیسے آئے، ایک انسان کے لیے، ایک انسان کی طرف کیسے ارسال ہو، کیسے بھیجی جائے، وہ انسان اس سے کمیونیکیٹ کیسے کرے. ٹھیک، تو وہاں پر جو بات آتی ہے وہ ہے تمثیل یا تمثل. یہ ورڈ بہت اسپیشل ہے، تمثل والا، اور شاید اسی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میزان میں بھی کافی بحث ہے اور دیگر عرفا نے بھی اس پر کافی گفتگو کی ہے. جی سر، تمثل، یہی بالکل. تمثل کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی تمثل جو ہے وہ تقریباً تجلی سے قریب ہے. اس سینس میں تجلی کا معنی آپ کو یاد ہے، ہم نے کافی شروع میں بیان کیا تھا. جی، اس تجلی کا کا معنی ذہن میں ہے. یہ تھا شاید کہ جو حقیقت ہوتی ہے ہم، اس حقیقت کو ڈسینڈ کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ اس عالم میں جہاں پر ابھی ہم ہیں وہاں پہ جب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کی تجلی ہوتی ہے. جو ہم، حقیقت ہے اس کا ایک ریفلیکشن. نہیں مطلب یہ اسی لیے مشکل کنسیپٹ ہے یہ کافی. اس کی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جیسے آئینے میں آپ کی تصویر، آئینے میں آپ کا عکس. اب آئینے کے اندر جو آپ کا عکس یا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے وہ
خود آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ خود آپ ہیں نا؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور یعنی خود آپ ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ تصویر بھی، وہ عکس بھی ہاتھ اٹھائے گا. آپ اگر دائیں مڑیں گے بائیں مڑیں گے وہ بھی ایسے ہی کرے گا. تو وہ چیز آپ سے الگ نہیں ہے، بالکل بھی آپ سے الگ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی یہ آپ کے فوٹوگراف نہیں ہے، امیج نہیں ہے، آپ خود ہیں جو آئینے میں نظر آ رہے ہیں. صحیح؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ خود ہیں، لیکن جو کچھ آئینے میں ہے وہ آپ خود نہیں بھی ہیں. اس لیے کہ آپ تو نہیں ہے نا آئینے کے اندر. درست ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ ہے تمثیل یا تجلی کو سمجھنے کا طریقہ. یعنی وہ چیز جو ایک حقیقت رکھتی ہے، وہ حقیقت آگے بڑھے، وہ حقیقت ٹریول کرے، ایک دوسرے مقام پر نازل ہو. اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر نازل ہو رہی ہے تو ریسیور کی کوالٹی کیا ہے، اس کے مطابق نازل ہو. صحیح؟ یہ بھی ایک اہم ہے. لیکن اس طریقے سے کہ اپنی جو اصل حقیقت ہے وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے بغیر اس کا اثر یا اس کے وجود کا پورا امپیکٹ اس جگہ تک پہنچ جائے. اسی لیے اگر یعنی یہ لفظ اب ہماری زبان میں استعمال ہونا بند ہو گیا ہے، لیکن جو ٹیلی ویژن پر جو تصویر نظر آتی تھی نا، اس کو بھی کیا کہتے تھے، اور اردو میں اس کا کیا نام رکھا تھا؟ تمثیل. ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن پر جو کچھ آپ یعنی پروگرامز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ تمثیل ہوتی تھی. تمثیل کا مطلب کیا کہ ایک جگہ پر ایک بندہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور اسی کا پورا عکس آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کچھ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ وہی انسان ہے، اسی کے حرکات و سکنات ہیں. یہ نہیں کہ اس کا کوئی اور ہے جو اس کی جگہ ایکٹ کر رہا ہے یا اس کو دکھا رہا ہے یا اس کی کوئی تصویر بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی ہے. لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنی حقیقت میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کسی مقام پر موجود ہے، اور اس کا ایگزیکٹ جلوہ اور نمونہ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ تمثیل ہے. تو روح مریم کے لیے کیسے ارسال کی گئی؟ بطور تمثیل. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اپنے مقام کو اس نے چھوڑ دیا ہو، جیسے قرآن بھی ہے کہ قرآن کتاب مکنون سے اتر کے نہیں آیا ہے اس کتاب تدوینی کی شکل میں، بلکہ قرآن کی تجلی ہے جو اوپر سے نازل ہوئی ہے اور اس شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کتاب یا الفاظ. تو یہ یعنی جیسے عرفا کہتے ہیں کہ تمام حقائق الہیہ جو ہیں بشمول انبیاء اور رسول اور اہل بیت علیہم السلام، یہ سب تنزیل اور تمثیل اور تجلیات ہیں. یعنی ان کی حقیقتیں جو ہیں نا وہ عالم بالا میں موجود ہیں، لیکن یہ تجلی اور تنزیل ہے کہ جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، کہ جس کو ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سب کچھ صرف اتنا ہی ہے، یعنی قرآن خالی یہ کتابی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات. تو وہ روح کیسے ارسال کی گئی مریم کی طرف؟ بطور تمثیل. یعنی اس کی ایک وہی تجلی، اس کا ایک جلوہ ان کے سامنے. اور تمثل لہا، وہ تمثیل فقط کس کے لیے تھی؟ تمثیل بھی حضرت مریم کے لیے. فقط انہی کے لیے تھی. یعنی اس تمثیل کو بھی اور کوئی دوسرا درک نہیں کر سکتا تھا کہ جس شکل میں وہ ظاہر ہوئی. اور وہ تمثیل نے ظہور کیسے کیا ان کے لیے؟ بشرن سویہ، ایک صحیح سالم بشر کی شکل میں. تو یہ سینیریو آپ کو سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ بات آپ نے پک کی کہ اس کے اندر جو عالم، جو میں کہہ رہا تھا کہ عالم غیب سے تعلق جو ہوتا ہے انسان کا، اس کی نوعیت کو سمجھایا گیا ہے.
کہ غیبی حقیقتوں سے انسان کا تعلق کیسے بنتا ہے یا بن سکتا ہے. سر ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے آج کل عکس تو ہے کہ آپ نے بتایا ایک ہولوگرافک آج کل جس طرح آتا ہے کہ وہ کوئی ہولوگرافک بھی آپ طریقہ وہ کوئی بھی طریقہ آپ ایکچوئل استعمال ایگزسٹنگ کریں، ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کریں، لیکن اس کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اپنے جگہ کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ خود ٹریول کرتی ہے. صحیح. اور وہ خود ہی اس کا جلوہ جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے. یعنی اس کی جو دوسری مثال میں نے دی تھی وہ کیا دی تھی اس کی تجلی کی، یعنی وہ علم جو استاد کے ذہن سے شاگرد کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، یہ بھی تجلی کی ایک بہترین مثال ہے. یہ خصوصیت ہے. اب یہ جہاں پر بھی اپلائی، تو خدائی حقیقتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں آتی ہمارے سامنے کہ وہ خود اتر کے نیچے آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے بصورت تمثیل، یعنی اس حالت میں، اس شکل میں جس کو میں اور آپ ریسیو کر سکتے ہیں یا ریکگنائز کر سکتے ہیں. سر اس میں ایک سوال سر، جی. اس میں ایک دو جو قرآن مجید میں جو کہ رسول اللہ نے ان کو حضرت جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، تو وہ اس وقت کیا اس وقت بھی وہ یہاں تمثیل پہ نہیں، وہ دیکھی تو ہے؟ معراج ہے، وہ تو معراج ہے. جی ہاں جی مہاراج، وہ اس وقت تمثیل ہے یا اس وقت حقیقت ہے وہ؟ نہیں پتا. یعنی معراج کو تو میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ دا ڈیپسٹ مسٹری. معراج کے بارے میں تو ہمارے جو نظریات ہیں وہ تو بہت ہی، مطلب زیادہ تر باتیں تو ظاہر ہے کہ روایات میں بھی اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی عقل کے مطابق چیزوں کو سمجھ لیں، لیکن وہ بہت بہت ہی ڈیپ مسٹری ہے اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. یہ سب کچھ کیا تھا اور کیسے تھا اور کیوں کر تھا. اور جبرائیل اور جو خاص طور سے جو ملائکہ مقربین ہیں یا حاملان عرش ہیں، تو ان کی حقیقتوں کا درک کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. 6000 پر اور اس قسم کے جو جملے آئے ہیں. ٹھیک، تو یہ والی بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ کس طریقے سے کنیکشن کنٹیکٹ بلڈ ہوتا ہے یا صحیح. غیبی نظام آپ سے کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. جی. ٹھیک، اس میں جیسے تمثیل ہم کہہ رہے ہیں، تو جو دنیا میں اس وقت ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم۔ کیا یہ ہر چیز ایک تمثیل ہی ہے؟ کیونکہ یہاں تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. یہاں ہم ہاں، جو بھی چیز یعنی ایک طرف. اوور آل تو ظاہر ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی، یعنی اس کو قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا نا وہ آیات کا ورڈ یوز کیا، کہ ہر چیز جو ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں، یہ کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک خدائی حقیقت کو ریسیو کر کے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے بصورت آیت. ہاں ٹھیک ہے. آیت جی. یعنی آیت ہے ایک اسپیشلائز نام ہے اس کا، مگر وہ ہے ہی اسی تمثیل کی ہاں، کیٹیگری میں. یعنی کہ وہ ایک حقیقت ہے جو حقیقت بالا تر کی نمائندگی کر رہی ہے، اس حقیقت کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس حقیقت کو سمجھا رہی ہے اپنے اپنے انداز سے. یعنی اور ہر وجود کا جیسا ظرف ہے، اس ظرف کے مطابق وہ حقیقت بالا تر یا حقائق غیبی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. اور جو کچھ وہ ہمیں پیغام دیتی اور بتاتی ہے وہ آیت ہے جو اس کے اندر موجود ہے. جی. صحیح. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی عالم ہے، عالم مثال، عالم برزخ ہے، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عالم اس میں مثال، مثالی. ہاں ہاں تو وہ جی. عالم مثال پھر یہی ہے جہاں پہ ہم ہر چیز تمثیل کی صورت میں دیکھیں گے. نہیں، وہاں پر جو ہے نا آپ بہتر حالت میں چلے جائیں گے، صحیح. کیونکہ یہاں پر آپ کے اراؤنڈ بدن کا پردہ ہے بہت دبیز، بہت موٹا. ٹھیک ہے، اس پردے کی وجہ سے آپ جو ریالٹیز ہیں ان کو ریسیو ہی نہیں کر پاتے ایک لحاظ سے. لیکن عالم خیال میں پہنچنے کے بعد جب یہ بدن کا حجاب ہٹ جائے گا
تو آپ اپنی قوہ خیالی میں حقائق غیبی کو ریسیو کر پائیں گے. اس وقت آپ کے ریسیور کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی. قوہ خیالی سے مطلب یعنی جیسے جیسے آج کل کے دور میں ہم اس کی مثال بالکل سمجھ سکتے ہیں. یعنی جیسے ایک سائنٹسٹ ہے یا ایک کوئی بھی عالم ہے، وہ ایک مسئلے کو جب لیتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی اسے فار ایگزامپل اس کو ایک چیز ہے، اس میں اسے ایک آیت نظر آئی، یعنی ایک چیز نظر آئی کہ جو اسے فیل ہوئی کہ یہاں پر کچھ ہے. یہ ایک ٹاپک آف ریسرچ بن رہا ہے. میں چیزوں کو بہت سادہ ہی کرتا جاتا ہوں. ایک ٹاپک آف ریسرچ بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کسی بھی شے میں کسی آیت کو سینس کیا کہ اس پر مجھے تحقیق کرنا ہے. اب وہ جب اس پہ وہ تحقیق کرنا شروع کرتا ہے تو جتنی بھی چیزیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ میں آ گیا، اس کو وہ سمجھ میں آ گیا، وہ سارے کے سارے جو غیبی پیغامات ہی ہوتے ہیں نا، جو اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں ایک شے کی حقیقت کے بارے میں، وہ ان کو کہاں ریسیو کرتا ہے؟ اپنے بدن پہ، خیال نہیں، بالکل اپنے خیال اپنی قوہ خیالی میں. میں صحیح. ٹھیک. تو اب اگر یعنی یہ کچھ لوگوں کے بس کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان اس طریقے سے تحقیق کرتا ہے تو اسے اپنے بدن کو ہٹانا پڑتا ہے کہ نہیں رستے سے؟ ہوں یعنی بالکل وہاں خود. بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کہ اپنے کو کمرے میں بند کر لو، لوگوں اور سے آئسولیٹ کر لو، کھانا پینا کم کرو، پارٹینگ کم کرو، یہ سب کرنا پڑتا ہے نا اسے. بالکل بالکل وہ اس کے تو بغیر آتی کوئی بات سمجھ میں؟ سائنسدانوں کے لیے تو مشہور بھی ہے کہ وہ ٹھیک. الگ ہولیے میں تو رہتے یہ ہیں. تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے کہ آپ کے لیے یہ بدن اور بدن سے متعلق چیزیں سب سے بڑا حجاب ہے جو آپ کو کہیں نہیں پہنچنے دیتی. اس کی ایک مثال یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ جیسے خواب ہے، خواب میں ہم بدن سے ہٹ ہم جاتے ہیں، پھر ہم وہیں چلے ہٹ جاتے جاتے ہیں. ہیں، لیکن ہم نے اپنی قوت خیالی کو بدن میں مشغول کر کے اتنا کرپٹ کر دیا ہوتا ہے کہ وہ غیبی سگنل ریسیو ہی نہیں کر پاتی خواب کی حالت میں. ورنہ ہم کر لیتے. بالکل. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ رسول خدا صبح پوچھتے فجر کی نماز کے بعد اپنے اصحاب سے، مخصوص اصحاب سے پوچھتے تھے، حل من مبشرات، تمہارے لیے خوشخبری میں سے کیا ہے؟ یعنی رات کو کیا ملا تمہیں، نیند میں کیا ملا؟ یہ سارے کے سارے چیپٹر ہی ہم نے کلوز کر دیے ہیں اپنے لیے. اگر صحیح ہے، اگر جیسے وہ پوچھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پہلی چیز ہے جو یہاں سے شروع ہوگی، ان کا کنیکشن جو ہے وہ عالم بالا سے یا وہ عالم خیال سے. بالکل. یعنی کہ اگر جو لوگ، جیسے اس کو آیت اللہ جوادی عملی نے اس جملے میں کہا تھا کہ جو لوگ حقیقتاً پیغمبر کے شاگرد ہوتے ہیں یا امام کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کی تربیت میں ہوتے ہیں. وہ خالی اتنے ٹائم کے لیے نہیں ان سے تربیت لے رہے ہوتے کہ جب بیٹھ کے درس سن رہے ہیں ان کا. تو وہ تربیت جو ہے وہ ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، نیند میں بھی ہوتی ہے، بیداری میں بھی ہوتی ہے، ہر طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو جو انبیاء کے شاگرد ہوتے ہیں، اس مکتب کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ حالت بیداری اور خواب دونوں میں خدائی الہامات کو وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو اپنے الہامات اور پیغامات کو وصول کرتے ہیں وہ آپ اپنی قوہ خیال میں کرتے ہیں، نہ کہ بدن میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو میں خیال کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے. جو انہوں نے، یعنی جب یہ والی حالت ہوئی، اور یہ بھی تقریباً ویسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عصا زندہ ہو گیا تھا، تو ظاہر ایک شاکنگ سچویشن ہے کہ یہ کیا ہوا ایک دم سے، کیونکہ ایک انسان ابھی تو بشری حالت میں ہے، ابھی تو ایک بشری پیکر میں ہے، اسی سسٹم کے اندر زندگی گزار رہا ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی گویا کہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں آ گئی اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھ کر اچانک. تو انہوں نے کہا، قالت
انی اعوذ بالرحمن منکا، کہ بے شک میں اعوذ پناہ مانگتی ہوں رحمان کے وسیلے سے یا رحمان کی منکا تیرے مقابلے میں، ان کنتا تقیہ، اگر تو تقی یعنی یہاں پر بھی آپ کے علم میں ہے کہ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے وقیہ، وقیہ اس کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے روٹ ورڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچا بچا کے بچانا، بچانا، ٹھیک ہے، پروٹیکٹ حفظ۔ کرنا، اس کا روٹ ورڈ کے معنی ہے پروٹیکٹ کرنا۔ تو ان کنتا تقیہ، کہ اگر تم یعنی اپنے آپ کو روکنے والے ہو، اپنے آپ کو سمیٹنے والے ہو، اپنے آپ کو بچانے، یعنی اپنے آپ کو بچانے والے کا مطلب ہے کہ اگر تم اس بات کو دھیان رکھتے ہو کہ بھئی میں کسی دوسرے کو زیادتی نہ کروں، کسی کے ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، کہ میں تم سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہاری طرف سے۔ قال انما انا رسول ربک، تو وہ جو بھی کیا تھا وہ تمثیل تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ انسان نہیں تھا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ بشر نہیں تھا، وہ بشر کی صورت میں تمثیل روح تھی۔ یہ اسی لیے میں نے اس فقرے پر، اس جملے پر خاص طور سے توجہ دی تھی کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ وہ سارا کا سارا سلسلہ کہ جو انسان کو عوالم غیب سے جوڑتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر اب ایک اور جو بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ اس روح کی تمثیل کو اپنی قوت خیال میں ریسیو کر رہی ہیں یا اپنی قوت عقل میں یا قلب کے مقام پر ریسیو کر رہی ہیں؟ جی قلب۔ ٹھیک ہے، خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز کسی کے خیال کو متاثر کرتی ہے نا، وہ دوسروں کے خیال کو بھی متاثر کرتی ہے، وہ پھر اتنی اسپیسیفک اور اتنی اسپیشل نہیں ہوگی کہ وہ اس انسان کے سامنے، اس انسان کے علاوہ کسی اور کو سینس ہی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جو وحی پیغمبر اکرم پر نازل ہوتی تھی، قرآن نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ وحی کہاں آتی تھی، خدا نے کہاں وحی کی؟ قلب پر۔ قلب۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ٹھیک، تو یہ مقام قلب ہے کم از کم، یہ خیال نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے، یہ تصور، یا اس پہ تصور تو اور نیچے آ جاتا ہے، یعنی حقیقی قوت خیال یا عالم مثال سے بالاتر ہونا چاہیے اس کو، یا حقیقی عالم مثال ہونا چاہیے جہاں پر چیزیں واقعاً متمثل ہوتی ہیں حقیقت میں، نہ کہ تصور میں۔ اچھا، تو انہوں نے فوراً خدا کی پناہ طلب کی اس سے، کیونکہ وہ جو اس کو جس حالت میں دیکھ رہی تھیں تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ تو اس نے جواب دیا قال انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں رسول ہوں، اور رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ ملائکہ میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ میں تیرے رب کا رسول ہوں، لِأَحَبِ لی، تاکہ فار دا پرپز آف احابی لکے، تاکہ میں تیرے لیے ہبہ کروں غلامن زکیہ، ایک زکی یعنی پاک، تزکیہ شدہ بیٹا، تزکیہ شدہ بیٹا تیرے لیے ہبہ کروں۔ تو اب یہ جو ہبہ کرنے والی بات ہے، ظاہر ہے یہ ہبہ جو ہے یہ ہبہ الہی ہے، خدا کی طرف سے ہے یہ ہبہ اور عطا اور بخشش، اور جو رسول ہے خدا کا وہ نمائندہ بن رہا ہے، وہ وسیلہ بن رہا ہے کہ جو خدا کے ہبہ اور عطا کو ایک انسان تک پہنچا رہا ہے، اور وہ ہبہ کس شکل میں ہے؟ غلامن زکیہ، ایک تزکیہ شدہ یعنی پاک اور اعلیٰ معیار کے لڑکے کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، اور اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے
میں ظاہر ہوا ہوں. اور وہاں بھی وہی حضرت زکریا کی مانند جو ہے پھر انہوں نے بھی وہی چیز پوچھی کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کہ میرے لیے غلام کیسے ہوگا، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا. تو وہاں بھی ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وسیلہ میں ہی ہوں. وہ حضرت زکریا کے اس میں بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی بیٹے کو یا لڑکے کو لا کے آپ کی گود میں رکھ رہا ہے. یہ والی بات نہیں ہوگی. یعنی جو ہبہ ہے یا لڑکا عطا ہونا ہے تو وہ لڑکے کا عطا ہونے میں جو چیز ہے وہ وہی پروسیس ہے جس سے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، متولد ہوتا ہے. اور اس کا وسیلہ بھی میں ہی ہوں یعنی بطور ماں. تو لیکن ہوگا کیسے کہ اس کے اسباب مکمل نہیں ہیں. جیسے حضرت زکریا کے لیے بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وسیلہ میں ہوں، ہوگا کیسے کیونکہ ظاہراً سبب موجود نہیں ہے. تو انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیونکہ جو اس کے لیے جو وسیلہ چاہیے یعنی نکاح کا وسیلہ چاہیے وہ چیز موجود نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور نہ اس بارے میں میری طرف یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں بغاوت یا طغیان یا نعوذ باللہ کسی حرام رستے سے اس چیز کی طرف جاؤں. تو یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، انہوں نے یا اس روح نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا. قال ربک، اور تیرا رب یہ کہتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، یعنی جو روح ہے وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہی بلکہ قال ربک. اچھا یہاں پر میں جو بار بار لفظ روح استعمال کر رہا ہوں نا تو یہ اس یاد دہانی کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی فرشتہ تھا، کیونکہ خدا یہاں پر کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی ایکیوریسی پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر ہمیں ایک بات ظاہری یا فوری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کو زبردستی کوئی اور اوڑھ لپیٹ کے معنی نہ پہنا دیں، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ ہم کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. تو یہ یہاں پر خدا نے کسی فرشتے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے، ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا ہے جس سے ملک کا کوئی وہ نکلے. اور سر قرآن لیکن کریم سوری سر، کریں سر پلیز پلیز. نہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے بہت ساری آیتوں میں روح کو ملک سے ڈفرینشیٹ بھی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بات پر مجبور نہیں ہیں کہ ہم ہمیشہ روح کا معنی کوئی فرشتہ لیں. جی سر لیکن اگر سورہ آل عمران کی اگر آیتیں دیکھیں تو وہاں تو ملائکت ہی ہے، ملائکت ہی ہے، یعنی اس میں دو بلکہ دو جگہ پہ ملائکت ہی لکھا ہوا ہے. اس کون سی قالت بات ہے وہاں الملائکۃ پر؟ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، ہاں ٹھیک ہے، وہاں ملائکہ کا ذکر ہے. ملائکہ کا ذکر ضرور ہے لیکن ارسال کس نے کیا؟ وہ بشارت ہے نا. جی سر، یہاں روح کا ذکر ہے لیکن سر وہاں ملائکتوں سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ہبا کر رہا ہوں. نہیں سر، وہ تو اللہ ہی بات کرے گا. نہیں ہبا یعنی، لیکن وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں آیا ہوں نا تمہیں ہبا کرنے کے لیے. جی جی تو بشارت دینا ایک اور بات ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں قرآن کو بہت زیادہ ایکیوریٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا تو پھر وہاں سے آپ کے سامنے معارف کے دیگر وہ کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں. تو یعنی ایک احتمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ملک تھا، اور یہاں پر وہ نہیں ہے، یعنی ملائکہ پلورل ہے، یہاں پر روح سنگولر ہے. سر، اس پہ میزان میں بڑی بحث اس پہ بھی ہوئی ہے کہ یہ ملائکہ یہ روح سے مراد کیا ہے. تو انہوں نے تو جو نتیجہ نکالا وہ جبرائیل ہی نکالا ہے، اور بہت ساری آیتوں کا حوالہ دیکھ کے نا جو ہاں کنکلوژن دیا ہے ٹھیک ہے، وہ یعنی میں ظاہر ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جو بھی نتیجہ ہے اس میں ایک گنجائش موجود ہوتی ہے. صحیح ہے. اور میزان کا بھی یعنی بہت ساری جگہوں پر کہ علامہ طباطبائی نے میزان کے اندر اپنی پوری بات نہیں کی ہے، یہ بھی ہے. یعنی کہ جو گہرے مطالب ہیں نا، جو بہت گہرے مطالب ہیں جو ان کی بعض دوسری کتابوں میں ملتے ہیں
وہ وہاں نہیں ہے، کم ہے. لیکن میں اس سے وہ نہیں کر رہا، میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ ایک ہوشیاری کے ساتھ نظر میں رکھیں. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کسی بھی ملک کا ذکر نہیں ہے، اور روح ایک سنگولر حقیقت کے طور پر یہاں پر موجود ہے، نہ کہ ملائکہ. تو اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اور تیرا رب یہ کہہ رہا ہے ہوا علیہ حین. اور اسی قسم کا ملتا جلتا جواب حضرت زکریا کے لیے بھی تھا، قال ربک ہوا علیہ حین، سیم ورڈ، کہ تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے حین یعنی آسان ہے، یہ میرے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے، اس میں کوئی میرے لیے سختی نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بڑے آبسٹیکلز ہوں گے جن کو مجھے ریموو کرنا ہو، یہ پریشانی دشواری کے ساتھ ایک کام ہو. اور یہ کیوں ہے، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بغیر باپ کے ایک انسان کو کیوں وجود میں لا رہے ہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو قرار دیں انسانوں کے لیے ایک آیت اور نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی بارگاہ یا اپنی طرف سے رحمت کا ایک جلوہ، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو امر ہے یہ کیا ہے، یہ گویا کہ قضا ہے. قضا کا معنی آپ کے ذہن میں ہوگا نا، قضا یعنی قضا فیصلہ. یعنی امر، مرضی. نہیں، قضا کا شاید آپ نے بتایا تھا. فیصلہ، فیصلہ. جی 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 ہاں فروز بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. قضا کا بتایا تھا آپ نے کہ نا جو چیز خدا کا مطلب الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہاں، ہے، ہم جس جو کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو جس میں سکتا. جس کے اندر کوئی نفی نہیں ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا، جو ہونا ہی ہونا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تقدیر میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے، تقدیر کے اندر پاسبلٹیز ہوتی ہیں، قضا میں پاسبلٹی کچھ اور ہونے کی یا ادھر ادھر جانے کی نہیں ہوتی. پھر یہ وہی قضا اور قدر سے ہی سر ہے نا، کہ جس میں قضا میں ہاں اب اس آپ کا کے پاس کوئی چینج نہیں ہو سکتی. ہاں، قضا جو ہے وہ ختم ہے، قدر فریم ورک ہے، فریم جی ورک وتھ پاسبلٹیز، وہ قدر ہے. جی. ٹھیک. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو یہ کون سا امر ہے، یہ مقدور نہیں ہے، یہ مقضی ہے. یعنی یہ امر جو ہے یہ انسان کی، یعنی کہ جب سے انسان کی یا انسانیت کی کتاب خلقت لکھنا شروع کی گئی ہے اس وقت سے یہ امر قضا ہے کہ ایسا ہوگا. یعنی جس طریقے سے کہ وہ ایک امر قضائی ہے کہ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے اس کی خلقت ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کون ہے کہ جو بغیر باپ کی، یعنی اس کی خلقت جو ہے یا اس کی تخلیق جو ہے وہ روح کی بنا پر ہے یا روح کے امتصال کی وجہ سے ہے. ٹھیک. تو بہرحال اب اس کی کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اس روح کے وسیلے سے جو ہبہ ہوا تو اس کی بنا پر یعنی جناب مریم اس حالت میں آ گئی کہ جو ایک نیچرل حالت ہوتی ہے ایک انسان کی ولادت کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس حالت میں آ گئی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ولادت کیسے ہوگی، وہ چیز فرق نہیں ہے، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ کنسیو کیسے ہوگا فرق یہاں پہ پڑ رہا ہے بس، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا فرق نہیں ہے. تو یہ جو دونوں ولادتیں ہوئیں کہ جس میں پھر آگے جا کے وہ بات بھی آتی ہے کہ ایک یعنی حضرت عیسیٰ کو کہا کلمت اللہ، اور حضرت یحییٰ کو کہا اس کلمے کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا. تو یہ دونوں ولادتیں جو ہوئی ہیں یہ دونوں ایکسٹرا آرڈینری ہوئی، یعنی جہاں پر انسانوں کے پیدائش کے اسباب موجود نہیں ہوتے نیچرل سسٹم کے تحت، ان کو بائی پاس کر کے یا ایک لحاظ سے کہہ لیں ان کو ہٹا کر
یہ دونوں ولادتیں ہوئی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، اور ان کو قرآن نے سائڈ بائی سائڈ نقل کیا ہے، لیکن اس میں اس چیز میں نہیں ہے کہ ایک انسان بغیر کسی سبب اور وسیلے کے پیدا ہو گیا ہو۔ اور پھر وہاں بھی یعنی کہ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا بہت ایک سخت امتحان یہاں سے شروع ہوا، کہ جو آسان نہیں تھا ان کے لیے برداشت کرنا۔ اور اس لیے آسان نہیں کی بات نہیں ہے کہ جو مطلب ایک ماں بننے میں جو ایک تکلیفیں ہوتی ہیں، بلکہ جو سب سے بڑی ان کے لیے آزمائشی مشکل اور سختی تھی، وہ ان کی اپنی ریپوٹیشن تھی، ان کی اپنی عزت تھی، ان کی اپنی حرمت تھی، عصمت تھی، کہ وہ کیسے پروٹیکٹ ہوگی، وہ کیسے بچائی جا سکے گی، اس کا کیا ہوگا۔ یہ ان کا بہت سخت امتحان تھا اس پورے اس میں۔ اور جب یعنی حضرت مریم کے لیے جو بات کہی گئی فحملت ہو، کہ وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، تو پھر اب ان کے پاس کوئی بھی موقع نہیں باقی رہا کہ وہ پلٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس یا جن کے درمیان بھی رہ رہی تھیں ان کے پاس جا سکتی۔ تو فن تبذت، تو پھر وہ جو اس مکان شرقی کی طرف گئی تھیں اور لوگوں سے پردہ کیا تھا، تو فن تبذت بہی، تو وہ اس کو لے کر کہاں چلی گئی؟ مکانن قصیہ، قصی کس کو کہتے ہیں؟ دور کو، فار آف۔ تو وہاں سے وہ نکل گئیں کسی بہت دور دراز جگہ کی طرف، کسی بہت ایسے مقام کی طرف کہ جہاں پر وہ بالکل ہی تنہا ہوں، یا یعنی یہی ملتا بھی ہے اور لگتا بھی ہے کہ وہ پھر کسی اور بستی میں نہیں گئی ہیں، بلکہ وہ شاید صحراؤں میں یا اس قسم کی اس جگہ کی طرف کہیں نکل گئی تھی اس حالت میں۔ ٹھیک، تو اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ رکھیں گے گفتگو کو۔ یا ایک سوال یہ جی۔ تھا کہ ایک اور کانسیپٹ ہے ہم، ہیلوسینیشن۔ تو ہم، نارملی جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا مائنڈ صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ جو ہم مثال کی بات کر رہے ہیں، تمثیل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہیلوسینیشن کیا کوئی حقیقت میں کوئی چیز ہے؟ کیونکہ وہاں بھی جب نہیں، کچھ حقیقت نہیں، نہیں۔ یعنی یہ عالم خیال کی خرابیاں ہیں جو دو تین طریقوں سے آتی ہیں۔ ایلوژنس ہوتے ہیں، ڈیلوژنس ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، یہ سب عالم خیال کی خرابیاں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کہ انسان ایک چیز کو دیکھے لیکن اپنے خیال میں اس کو غلط سمجھے۔ ٹھیک، یعنی سیاہ اسے سفید لگے، سفید اسے سبز لگے، یا اسے درخت کھمبا لگے، اینڈ سو آن۔ ٹھیک، ایک یہ عالم خیال کی خرابی ہوتی ہے کہ یعنی جو چیز وہ آبزرو کر رہا ہے اس کی قوت خیالی اس کا غلط مطلب نکال رہی ہے، غلط پرسیو کر رہی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کے بارے میں یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کے بارے میں خود ہی اپنی طرف سے خیالات بنائے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی لوگ، دو چار لوگ بیٹھے ہیں، اب انہوں نے کوئی بات تھوڑی سرگوشی میں کر دی، تو ہمارے دماغ میں فوراً کیا خیال آ گیا؟ یہ میری برائی کر رہے ہیں، جبکہ مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔ بالکل صحیح، تو یعنی یہ جس کو کہتے ہیں حیولہ سازی، آئی تھنک یہ ڈیلوژنل ہونا اسی کو کہتے ہیں، اسی چیز انگریزی میں، کہ یعنی ایک تو ایلوژن تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور اس کو غلط معنی پہنا ہے، لیکن یہاں پر آپ صحیح معنوں میں کچھ بھی دیکھ داکھ نہیں رہے، ایک چیز کا خالی ایک امپریشن ہے، اور اس امپریشن کی بنا پر آپ حیولے بنائے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، لیکن انسان اس کے بارے میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا خیال بافی اور ساری چیزیں، تو وہ ہیلوسینیشنز والی بات ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو معاملات ہوتے ہیں یہ قوہ خیالی کے امراض اور مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو مثال ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون کے جادوگروں نے
جو سانپ یہ تھے تو وہ اس میں وہ ایلیوژن یا ہیلوسینیشن کیا اس میں آئے گی وہ چیز؟ وہ قوت خیالی پر اثر انداز ہوا تھا نا، یعنی وہ ایلوژن کریٹ کیا تھا انہوں نے. اب اس ایلوژن کو کوئی ڈیلوژن بنا لے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو ایک اثر قوہ خیالی پر پیدا، بلکہ وہاں تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کو تخیل میں لگا کہ وہ لکڑیاں دوڑ رہی ہیں. باقی لوگوں کو اپنے خیال میں بالکل یہی لگا ہوگا کہ یہ سانپ بن چکی ہیں. ان کو ڈیلوژن ہو گئی. ان کو اپنے قوہ، کیونکہ ان کی قوہ خیالی اتنی مضبوط تھوڑی ہوگی، ان کی قوہ خیالی اتنی مضبوط تھوڑی ہوگی حضرت موسیٰ کی طریقے سے کہ وہ سحر ان پر اثر انداز نہ ہو پائے اس طریقے، یعنی شدت کے. انہیں تو یہی لگا ہوگا کہ یہ سانپ بن چکی ہیں اور دوڑ رہی ہیں، سانپ بھاگ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی دیکھا کہ ان کو لگا لکڑیاں دوڑ رہی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ نہ تو ایلیوژن میں تھے، نہ ڈیلوژن، نہ ہیلوسینیشن. وہ پھر اس وہ وقت ایک کیا دیکھتے امپرنٹ ہیں؟ آیا نا، ایک امپرنٹ آیا نا، یعنی یہی تو سحر کا جو ہے وہ ایک، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اگر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں یا کچھ جو بنایا جاتا ہے آج کل جیسے گرافکس میں، اینیمیشنز میں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امپریشنز کریٹ کیے جاتے ہیں، تو عقل مند لوگوں کے اوپر بھی امپریشن تو آتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ایک نیچرل چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے بعد آپ اپنی عقل سے اس امپریشن کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے جو یہ محسوس ہو رہا ہے نا یہ درست نہیں ہے. Real نہیں ہے. تو وہاں پر پھر آپ کی قوہ عقلی استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے. درست کرنے کے لیے. لیکن امپریشن تو جو کریٹ کیا گیا ہے وہ تو آپ دیکھیں گے نا، وہ تو آپ کی قوہ خیال پر آئے گا. اور ظاہر ہے اسی لیے وہ ساحران باکمال تھے، اسی لیے تو وہ باکمال تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے. یعنی وہ جو کچھ بھی سحر کے نام پر انہوں نے وہاں پر جس کا مظاہرہ کیا تھا اس میں یہ کیپیبلٹی تھی. ٹھیک. یعنی جیسے ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ یہ موویز کے اندر تو یہ چیز آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ موویز میں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ ہے، وہ لیکن رو رہے کتنے ہوتے لوگ اس کو دیکھ کر ہنس اور رو رہے ہوتے ہیں. ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ یا ایموشنل ہو جاتے اسی طریقے سے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو فلم ہے نا یہ پوری کی پوری صرف ایک چیز ہے جو چل چکی ہے، اس کا آغاز انجام سب ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کتنے سسپنس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ساری اور چیزیں. ہاں، تو یہ صحیح بھی صحیح وہی ہے، بالکل. یہ اب یہی سحری، یہ سحری اور کیا، یہ بھی وہی ساحرانہ اثر. اچھا، اس کا بڑا ورژن جو ہے پھر یہی ہے کہ ٹی وی اسکرین کا مطلب یہ جو ہمارے سامنے اس وقت دنیا ہے، بہت سارے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ایموشن لیس ہو جاتے ہیں بہت مقامات پہ. وہ بڑے سے بڑے حادثات ہوں یا خوشی کا موقع ہو وہ نارملی رہتے ہیں، ہم لوگ عجیب سے ہو نہیں، جاتے ہیں. ایموشن لیس ہونا وہاں صحیح ورڈ نہیں ہے، ایموشن لیس نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ وہ اپنے جذبات کو صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں. رکھتے ہیں یعنی قابو. انہیں یہ بات پتہ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ دیکھیں آپ کا بچہ ہے، اس کا چھوٹا سا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیختا پکارتا روتا چلاتا ہے نا، بات ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی ویسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں کھلونا ٹوٹنے پہ. نو. کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیوں رو رہا ہے اور آپ کیوں نہیں رو رہے؟ ہوں صحیح، ہم بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بات سمجھ میں آ بات گئی کی. نا آپ کو؟ تو بالکل کیا ہاں. آپ کو، یعنی بچہ جو ہے نا وہ کہے گا میرے باپ بڑے ظالم ہیں، ان کے تو جذباتی نہیں ہیں میری اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گئی، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. کہہ سکتا ہے نا بچہ. بالکل. اور وہ اپنی جگہ حق بجانے بھی ہوگا سوچنے میں کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہیں میرے اماں ابا، لیکن آپ کو پتہ ہے کھلونا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں. تو جو اولیاء الہی ہیں ظاہر ان کا معیار وہ ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مٹی کے گھروندوں اور ان کھلونوں کے ٹوٹنے کا ان پہ اثر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا.
صحیح. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، بہت شکریہ. چلیں پھر، اجازت فی امان اللہ. یہ مان سر. بہت خدا شکریہ. حافظ. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ.